الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سل بنی اسرائیل، اے میرے محبوب آپ بنی اسرائیل سے یہ بات پوچھیں، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی عطا کی اپنی قدرت کی نشانیاں واضح. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، اور جو آدمی اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے آ جانے کے بعد، تو پھر سمجھ لے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ رب العزت بہت سخت سزا دینے والے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے مزین کر دی گئی دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، شرک اور کفر سے بچتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، وہ ان سے اوپر ہوں گے مذاق کرنے والوں سے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس سے چاہتے ہیں اسے رزق عطا فرماتے ہیں بغیر حساب کے، واسع رزق، کشادہ رزق عطا فرماتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں یہ بات گزری تھی کہ جن لوگوں کے پاس دلائل آ گئے ہیں تو ان کو پھر یہ چاہیے کہ وہ ان کی اتباع کریں، احکامات الہیہ کی اتباع کریں، اور وہ پھسلے نہیں راستے سے. اگر وہ پھسل گئے تو پھر ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اللہ کی گرفت سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. تو آج اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا. پہلے عرض کیا ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. اسرائیل، اسرا کا معنی ہے عبد اور ایل کا معنی ہے لفظ اللہ. اسرائیل اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ان کا نام، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. تو فرمایا کہ ذرا آپ بنی اسرائیل سے یہ پوچھیں. یہ سوال صرف انہیں لاجواب کرنے کے لیے تھا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، کہ آپ ان سے یہ سوال کریں، دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو کتنی واضح نعمتیں اور نشانیاں عطا کی. بنی اسرائیل غلام تھے فرعون کے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو غلامی سے نجات عطا کی. بحر قلزم کے پاس پہنچے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب کہنے لگے موسیٰ اب مارے گئے. فرمایا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ نے بحر قلزم کو درمیان سے راستے بنائے اور کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ جیسے پانی کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس کو عبور کر لیا. اور پھر جب پیچھے جو ہے فرعون اور اس کے ماننے والے گئے تو اللہ نے ان کو اس میں غرق کر دیا، آزادی دی، فرعون کو غرق کیا. یہ نعمتیں تھی. میدان تیہ میں بہت عرصہ رہے، اور وہ میدان 36 میل لمبا اور 24 میل چوڑا تھا. اور وہاں اللہ نے ان کے لیے کیا کیا؟ بادلوں کا بندوبست کیا. کوئی درخت نہیں تھا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادل لگا دیے، سائے میں رہنے لگے. پیاس کی پریشانی ہوئی، پیاس سے تڑپ رہے تھے،
اللہ نے فرمایا عصا مارو نا پتھر پر، مارا 12 چشمے پھوٹ پڑے، پانی بھی وہاں مل گیا۔ کھانے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا من اور سلوا آتا رہے گا، بنا ہوا کھانا تیار ان کے لیے آئے گا، وہ آتا رہا۔ اسی طریقے سے کہا کہ ان میں اللہ نے 4000 انبیاء بھیجے، کپڑے جوں بڑے ہوتے تو کپڑے ان کے ساتھ بڑے ہوتے جاتے اور میلے نہیں ہوتے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا کی، تو فرمایا ہم نے تو انہیں واضح نعمتیں دی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو بدل دیا نافرمانیوں سے۔ فرمایا کیا گیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بعد اس کے کہ اس کے پاس وہ نعمت آ گئی۔ یہ نعمت اللہ نے دی لیکن انہوں نے بدل دیا۔ چاہیے یہ تھا وہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو شہید کیا۔ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 انبیاء شہید کیے ہیں، ایک دن میں۔ یہ نعمت کو بدل دیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کی پکڑ لی اور گرفت کی۔ کیسے؟ ان پر طاعون کا مرض اللہ رب العزت نے ڈالا اور چند گھنٹوں میں 70,000 آدمی مر گئے اس میں، ایسا بھی ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے کئی ساروں کی شکلیں مسخ کر دی، خنزیر اور بندر بنا دیے۔ یہ کیفیات ان کے ساتھ ہوئیں، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ فرمایا کہ انہیں کہو، انہوں نے جب اللہ کی نعمت کو بدل دیا، نافرمانی کی طرف گئے، تو پھر انہیں کہہ دو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے، اس کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں ان پر یہ سزائیں آئیں جیسے یہاں آئیں، اسی طرح اللہ نے دنیا میں ان پر ٹڈیاں بھیجی، اس طرح خون جو کھاتے تھے، کھانا سامنے رکھتے اس میں خون آ جاتا، یہ کیفیت ہو جاتی۔ چوہوں کا عذاب ان پر آ گیا، طرح طرح کے عذابات۔ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اسے بچ نہیں سکتے۔ فرمایا ان سے بھی کہہ دو، مشرکین مکہ سے بھی کہہ دو، تمہارے پاس ایک نعمت آئی، اور وہ نعمت کس کی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی۔ تقاضا یہ تھا کہ تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تم نے کیا کیا؟ اس نعمت کو بدل دیا۔ تم نے میرے نبی کو پتھر مارے، تم نے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی جادوگر، کبھی ساحر کہا، کبھی کیا کہا۔ فرمایا پھر اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ہو تم بھی، کیوں؟ اللہ سخت پکڑنے والے ہیں اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آگے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی ہی مزین کر دی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی نظر دنیا ہی دنیا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ آج بھی ایسے انہی کے اتباع میں کرتے ہوئے ہمارے روشن خیال کہتے ہیں او جی وہ چاند پر پہنچ گئے، اور یہ ہمارا قرآن علیہ باللہ وہی پرانا ہی ہے، وہی پرانی باتیں، دقیانوسی باتیں وہی کر رہے ہو علیہ باللہ۔ اب بھی یہ کہتے ہیں کیا ترقی تم نے کی، یہاں تک کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی، اور جب دنیا کی زندگی مزین کی تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب جب گزرتے، پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، پھر کہتے یہ دیکھو جی یہ جا رہے ہیں ایمان والے، جی یہ جا رہے ہیں، یہ جنت کے وارث، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جنت کے وارث ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ یہ مذاق اڑاتے، اشارے کر کر کے کہتے، مذاق اڑاتے، اس طرح ان کا مذاق اڑاتے۔ اور جب ان کا اس طرح مذاق اڑاتے تھے تو اللہ رب العزت جواب میں فرماتے ہیں انہیں کہہ دو وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم جہاں بھی پہنچ جاؤ، یہ جن کا تم مذاق اڑاتے ہو یہ کل قیامت کے دن تمہارے اوپر ہوں گے۔ تم نیچے ہوگے، یہ اوپر ہوں گے۔ کیا معنی تم نیچے ہوں گے یہ اوپر ہوں گے؟ اس کا معنی یہ بیان کیا کہ جنت اوپر ہوگی اور جہنم نیچے ہوگی، تم جہنم میں ہوں گے اور یہ جنت میں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 8ویں پارے میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے تم نے سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا پا لیا سچا؟ کہاں؟ وہ ان سے پوچھیں گے تم بتاؤ کہاں؟ یہ کہیں گے ہمیں کچھ تھوڑا سا پانی، انافیزو علینا، ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دو، کچھ کھانا ہمیں دے دو۔ اس وقت جنتی کہیں گے تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، تم ہمارے ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے، یہ جنت کا پانی اور جنت کی روٹی، جنت کا کھانا حرام ہے تمہارے اوپر، تم نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا کبھی کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، ٹھٹھے نہ اڑائے جائیں کسی کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی غربت اور افلاس اور اس کی ناداری کی وجہ سے
اس کا ٹھٹھا اڑاتا ہے، مذاق کرتا ہے، اس پر باتیں کستا ہے، ہوٹنگ کرتا ہے اس پر۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو، تمام اولین اور آخرین، ساری کائنات، ساری مخلوق ہوگی وہاں پر، ان کے سامنے ذلیل اور رسوا کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے ساتھ اس کی غربت، اس کے افلاس سے کبھی مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ جو کوئی شخص کسی مومن پر ایسا عیب لگاتا ہے کہ جو اس میں عیب نہیں پایا جاتا، ویسے ہی اس پر جو عیب لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے، عیب لگاتا ہے، فرمایا اس میں نہیں پایا جاتا، قیامت کے دن عیب لگانے والے کو آگ کے ٹیلے پر کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے ریت کا بڑا ٹیلا، آگ کا ٹیلا ہوگا، اس پر کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب کے سامنے خود اپنے آپ کو جھٹلاؤ کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس میں یہ عیب نہیں پایا جاتا تھا، میں نے جھوٹ بولا۔ اور وہاں اس وقت وہ عیب لگانے والا کہے گا کہ اس میں وہ عیب نہیں پایا جاتا تھا جو دنیا میں اس پر میں نے لگایا ہے، لہٰذا آج میں سب کے سامنے اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں، اور اس وقت یہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی کسی کا عیب نہیں لگانا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھٹھے نہیں کسی کے کرنے چاہیے۔ تو فرمایا یہ ہوگا ان کا، اور اس وقت یہ لوگ جو ہیں جن کو دنیا میں کم سمجھتے تھے، یہ اوپر ہوں گے اور کافر نیچے ہوں گے۔ جنت اوپر ہے لہٰذا یہ اوپر ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور ایسا فرق ہے فرمایا وہاں اوپر نیچے کا جیسے یہ زمین اور آسمان کے درمیان فرق، اس طرح یہ ہوں گے۔ اور آگے فرما دیا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت جس سے چاہیں گے بغیر حساب و کتاب کے عطا فرمائیں گے، بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ کیسے؟ ایک معنی کیا بغیر حساب، حساب کا معنی ایک کیا مشقت کا، مفسرین کرام نے۔ تو معنی ہوگا آج دنیا میں کماتے، مشقت، رات بھی جاگتے، دن کو بھی جاگتے ہیں، نیند قربان کر دیتے ہیں، اور پھر جب بچے آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، بچے باپ کو نکالتے ہیں، پھر باپ تڑپ کر کہتا ہے میں نے تو اس کے لیے اتنی مشقت اٹھا کر کمایا تھا اور آج اس نے سارا کا سارا میرا غارت کر دیا، ختم کر دیا۔ تو فرمایا واللہ، اللہ رب العزت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہیں گے بغیر مشقت کے عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ بغیر مشقت کے خوب مال عطا فرمائیں گے۔ ایک معنی یہ کیا، اور دوسرا معنی حساب کا آتا ہے مطالبہ، مانگنا، کسی مانگتے بھائی اتنے پیسے دو، مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی ایک عجیب بات سناؤ، ابھی ایک آدمی مغرب کے بعد نیچے میرے پاس آیا، اور وہ پولیس فاؤنڈیشن سے آیا، اور وہ کہنے لگا کہ آج میرے پاس کچھ دو آدمی آئے تھے اور مجھے کہا کہ فاروق اعظم مسجد کے مدرسے میں جو ہے وہ بچوں کے لیے گیزر نہیں ہے، تو 25,000 روپے کا میں آپ 25,000 ہمیں دیں۔ وہ شخص کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس ابھی نہیں ہے، یہ دوبارہ آگے نہیں آپ ہمیں دیں۔ 3 مرتبہ وہ آدمی وہاں پر آئے، تو اس نے کہا، میں نے کہا اچھا میں خود آتا ہوں، میں مسجد میں آتا ہوں، تم جاؤ۔ مغرب میں آیا، نیچے مجھے کہا، تو میں نے کہا نہیں یار، ہم تو الحمدللہ ایسی عادت ہی نہیں ہے کہ گھروں پر جا کر کسی کو کہیں یہ چیز کم ہے۔ جب کوئی چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے مدرسے میں تو ہم جمعے میں اعلان کر دیتے ہیں، باقی ہمارا کوئی آدمی گھروں میں جا کر نہیں مانگتا ہے۔ اس طرح کا کوئی آدمی آئے اس کو پکڑو، اس کو پکڑو۔ تو میں یہ مانگنے کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر مطالبہ کے، بغیر مانگنے کے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں بعض۔ تو آپ کے ہاں بھی جب کوئی پہلے کورنگ ٹاؤن میں بھی ایسے ہی جاتے تھے، پھر ایک جمعے میں نے اعلان کیا تھا تو کچھ یہ شکایتیں ختم ہو گئی تھی، تو اس لیے کبھی آئیں تو ان کو پکڑ لیا کرو کہ بھائی ایسی بات ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا کیا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کا معنی یہ کیا کہ اللہ اس کو بے شمار دیتے ہیں، لا تعداد دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اس کو وہ آدمی سنبھال نہیں سکتا۔ لیکن یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں رب کائنات کہ کسی کو مال دے دینا زیادہ، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول ہے یہ نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ اس بات کی علامت ہو کہ اللہ بہت مال دیتے ہیں اور یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو پھر تو قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ حدیث میں آتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی صرف، اور جماعت کا اطلاق 10 سے لے کر 40 تک ہوتا ہے، صرف خزانے کی چابیاں، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اور اگر کہا جائے کہ رزق دینا، مال دینا بغیر حساب کے، بہت دے دینا، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا کہ آپ نے جو کی روٹی مسلسل 2 دن
پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے۔ آپ کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ آئے، کرتا اوپر کیا، ایک پتھر باندھا ہوا تھا، میرے آقا نے اوپر کیا 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ لہٰذا کسی کو مال و دولت زیادہ مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ کے یہاں بڑا محبوب ہے۔ ہاں، اللہ ایمان اس کو دیتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ دولت اپنے پیاروں کو بھی دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں۔ کبھی اپنے دوستوں کو دال ساگ پر راضی کر دیتے ہیں اور دشمنوں کو بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے یہاں معیار نہیں۔ ہاں، ایمان اللہ کے یہاں معیار ہے۔ ایمان اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلال سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت بلال کالے رنگ والے، بڑے خوش، چہرہ چمکنے لگ گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں اتنے خوش ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو ٹکی لگا کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت بلال کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان کو رشتہ داری پر نہیں موقوف کیا، ایمان کو پڑوس پر موقوف نہیں کیا۔ اگر رشتہ داری کی وجہ سے ایمان دیتا تو ابو لہب کو دیتا، مجھے نہ دیتا، اس لیے کہ میرا اب حضور سے کیا رشتہ تھا، میں تو حبشہ والا۔ اور اگر پڑوس کی وجہ سے دیتا، عتبہ شیبہ کو دیتا جن کے گھر حضور کے گھر سے ملے ہوئے تھے، میں تو حبشہ کا رہنے والا۔ لیکن نہیں، اللہ ایمان دیتا ہے کس وجہ سے؟ جس کے دل میں ایمان کی طلب ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے پیاروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ باقی کسی کو مال بہت دے دینا اچھی بات ہے، مال دیا وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ اس کو معیار بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو فرمایا دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے ایمان اصل چیز ہے، اور ایمان اللہ اپنے پیاروں اور محبوبوں کو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین۔